میں اس وقت بھارت کے صوبہ بہار کے مرکزی شہر پٹنہ کے اس تھانے کا انچارج تھا جس میں عصمت فروشوں کا بازار بھی آتا تھا۔ میری یہ تفتیشی کہانی چونکہ خاصی طوالت کی حامل ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی تفصیلات اور جزیات کو حذف کرتا جاؤں گا۔ پٹنہ کا وہ بازار حسن ویسا ہی تھا جیسا پاکستان میں راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں ہے۔ یہاں تو پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ جنگ عظیم کو ختم ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ جنگ عظیم کے دوران اس بازار کی رونق میں 100% تو نہیں 50% اضافہ یقیناً ہو گیا تھا۔ طوائفوں کے یہ علاقے دنیا کے کسی بھی شہر میں ہوں حساس اور خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ وجہ صاف ہے، چھوٹے بڑے جرائم پیشہ لوگ وہاں آتے جاتے ہیں۔ نشے کی حالت میں وہاں دنگا فساد ہوتا ہے، جیب تراشی کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کم سن یا نوجوان لڑکی اغوا ہو جائے اور سراغ ملے کہ اسے طوائفوں کے بازار تک پہنچا دیا گیا ہے تو پولیس وہاں چھاپے مارتی ہے۔ بعض طوائفیں بغیر لائسنس دھندا کرتی ہیں، انہیں پکڑنا ہوتا ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ان علاقوں کے تھانے داروں کو ہر وقت چوکس رہنا پڑتا تھا۔ کچھ لانتیں جنگ عظیم چھوڑ گئی تھی، جن میں سب سے بڑی یہ تھی کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ بعض اوچھے لوگ تو اتنا بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کریں۔ شراب کی بو بھی جنہوں نے کبھی نہیں سونگھی تھی وہ بھی شراب پینے لگے تھے۔ جس وقت کی یہ واردات ہے اس وقت نے پولیس کے لیے ایک اور ہی دشواری پیدا کر دی تھی۔ سن 1947 کا ماہ جولائی تھا۔ تقسیم ہند کا اعلان 3 جون کو ہو چکا تھا اور اب آزادی ملنے میں 1 مہینہ اور کچھ دن ہی باقی تھے۔ بہار کے ہندوؤں نے مسلمانوں پر مطالبہ پاکستان اور 2 قومی نظریہ پر عمل کرنے کی پاداش میں قاتلانہ حملے شروع کر دیے تھے۔ جولائی کے اوائل میں ایسی وارداتیں اکی دکی ہوتی تھیں جن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سامعین کرام کو یاد ہوگا کہ زیادہ تر مسلم کشی ادھر پنجاب میں ہوئی تھی اور ادھر صوبہ بہار میں۔ بہار سے مسلمانوں نے مشرقی پاکستان کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی، لیکن ابھی چھوٹے پیمانے پر اجتماعی ہجرت بعد میں ہوئی تھی۔ ان حالات میں ایک رات 10 بج رہے تھے جب تھانے سے ایک ہندو کانسٹیبل میرے گھر آیا اور اطلاع دی کہ ایک طوائف کے قتل کی رپورٹ آئی ہے۔ میں نے کچھ ہی دیر پہلے وردی اتاری تھی اور سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ فوراً وردی پہنی اور تھانے چلا گیا۔ ابھی انگریزوں کا ہی دور حکومت تھا جس میں کوئی تھانے دار کسی نہایت معمولی سی واردات کی رپورٹ کو بھی ٹالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو پھر بھی قتل کی واردات تھی۔ تھانے پہنچا تو وہاں 2 آدمیوں کو منتظر پایا۔ مجھے اس تھانے میں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے عصمت فروشوں کے علاقے کے چیدہ افراد کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس علاقے کی کسی بھی واردات کی تفتیش میں یہ لوگ عمدہ اور معاون ثابت ہوتے تھے۔ یہ جو 2 اشخاص میرے انتظار میں بیٹھے تھے، ان میں ایک عصمت فروشوں کا پنچ یا چودھری تھا۔ عصمت فروشوں نے اسے اپنا سربراہ یا بزرگ بنا رکھا تھا۔ وہ ان کے آپس کے جھگڑے اور دیگر امور نپٹاتا تھا۔ دوسرا شخص ایک طوائف کا آدمی تھا جسے آپ دلال کہہ لیں یا دلہ کہہ لیں، اور اگر آپ زیادہ شریف اور شائستہ ہیں تو اسے ایجنٹ کہہ لیں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا کہ کون سی طوائف قتل ہو گئی ہے۔ کنول، طوائف کے آدمی نے بتایا۔ ہم تو لٹ گئے حضور۔ وہ اچانک اس طرح پھوٹ کر رونے لگا جیسے ہنستا کھیلتا بچہ گر پڑتا ہے تو چیخ کر رونے لگتا ہے۔ اسے ایسا کوئی غم نہیں تھا کہ ایک لڑکی یا انسان کی بچی قتل ہو گئی ہے، بلکہ اسے دکھ یہ تھا کہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی ماری گئی تھی۔ کمل کو تو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی اور بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ عام طور پر چہرے کے پرکشش نقش و نگار کو اور گورے رنگ کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ کمل میں چہرے اور رنگ کی کشش تو تھی ہی، اس کے جسم کی ساخت اور اس کی لمبوتری گردن میں طلسماتی سا تاثر تھا جسے کوئی زاہد یا پارسا ہی نظر انداز کر سکتا تھا۔ خوبصورتی کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، لیکن کمل جیسی عصمت فروش لڑکیاں خوبصورتی کے استعمال کو خوب جانتی تھیں۔ ایک بار کوئی اس کے جال میں آ جاتا تو پھر وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ کمل اس کا وہی حال حلیہ بنا دیتی تھی جو مکڑی اپنے جالے میں آئی ہوئی مکھی کا بنایا کرتی ہے۔ کمل کے آدمی کو میں نے دلال بھی کہا ہے، دلہ بھی اور ایجنٹ بھی۔ بہتر ہے آپ اس کا نام یاد رکھ لیں۔ نام بیدار بخت تھا۔ نام سے تو یوں لگتا ہے جیسے مغلیہ خاندان کی نسل سے تھا، لیکن اس کا جو ذریعہ معاش تھا وہ میں بتا چکا ہوں۔ طوائفیں 3 قسموں کی ہوتی تھیں۔
ایک تو تھرڈ کلاس تھیں جن کے پاس تھرڈ کلاس لوگ ہی جاتے تھے، دوسری قسم کو آپ مڈل کلاس کہہ لیں، یہ قدرے بہتر اور صاف ستھری تھی جن کے پاس اچھی قسم کے لوگ جاتے تھے، ان کے ریٹ بھی زیادہ تھے۔ تیسری قسم کمل جیسی عصمت فروش لڑکیوں کی تھی، یہ بازار میں نہیں بیٹھتی تھیں بلکہ اسی علاقے میں بڑے ہی اچھے اور امیرانہ مکانوں میں رہتی تھیں۔ ان کے 2 درجے تھے، ان کا ریٹ اتنا زیادہ تھا جو متوسط طبقے کا کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وہ تھیں جو ہر گاہک کو قبول کر لیتی اور منہ مانگے دام وصول کرتی تھیں۔ دوسرے درجے کی وہ طوائفیں تھیں جو اعلیٰ اور بڑے ہی امیروں کا درجہ تھا۔ ہر طوائف نے 2 یا 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 گاہک مستقل طور پر پھانس رکھے تھے۔ ان کے پاس وہی جا سکتا تھا جس کے پاس دولت کا کوئی شمار نہ ہو اور بے دردی سے دولت لٹانے کی ہمت رکھتا ہو۔ بعض لوگ ان لڑکیوں کو پرائیویٹ بھی کہتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی شائستہ اور مہذب سوسائٹی میں چلی جاتی تو کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ لڑکی اس بازار سے آئی ہے اور عصمت فروش ہے۔ ان کی شائستگی اور آداب سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ کمل اسی درجے کی عصمت فروش لڑکی تھی۔ میں نے بیدار بخت سے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی یا دشمنی جیسی کاروباری رقابت ہوگی۔ اس نے اور اس علاقے کے پنچ نے پورے وثوق سے بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ دشمنی یہی ہو سکتی تھی کہ کمل نے کسی اپنے جیسی طوائف کا کوئی مستقل گاہک ادھر سے توڑ کر اپنی مٹھی میں لے لیا ہوگا۔ مجھے جواب ملا کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کمل کی کلاس کی ہر طوائف جس کے 2-4 ہی مستقل گاہک ہوتے تھے، ہر گاہک کو یہ تاثر دیے رکھتی تھی کہ وہ اس کی والہانہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس کے بغیر ایک پل چین سے نہیں رہ سکتی۔ شاید بعض سامعین کو یہ یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسی ہر عصمت فروش لڑکی اپنے گاہکوں کو کالے جادو کے ذریعے اپنی مٹھی میں رکھتی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ہر روز نئے گاہک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے گاہک امیر زادے، بے پناہ دولت والے جاگیردار اور اسمگلر ہوتے تھے۔ معذرت خواہ ہوں کہ بات سے بات نکلی چلی جا رہی ہے اور ابھی میں اصل کہانی تک نہیں پہنچا۔ میں پاکستان کی اپر کلاس سوسائٹی کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب تو اس قسم کی عصمت فروشی ہماری اپر کلاس کی عورتوں میں بھی آ گئی ہے۔ یہ اچھی قسم کے خاندانوں کی عورتیں ہیں۔ ایسی ہر عورت کسی امیر کبیر آدمی کو پھانس لیتی ہے اور اسے تھوڑے سے عرصے میں کنگال کر کے الگ پھینکتی اور ایسے ہی ایک اور کو پھانس لیتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ ایسی عورتوں نے پاکستان کی حکومت اور انتظامیہ کو اپنے زیر اثر لے رکھا ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ میں مطلوبہ کاغذی کارروائی اور رپورٹ کا اندراج وغیرہ کر کے بیدار بخت اور اس کے پنچ کے ساتھ جائے واردات پر چلا گیا۔ عام قسم کی طوائفوں کے بازار کے قریب ہی بڑا اچھا اور صاف ستھرا مکان تھا جس میں کمل رہتی تھی۔ مجھے اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ مجھے شک تھا کہ کوئی مستقل گاہک آیا ہوگا اور کوئی وجہ پیدا ہو گئی جس کی بنا پر وہ کمل کو قتل کر کے بھاگ نکلا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ ابھی وہ تیار ہو رہی تھی اور ابھی کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ آنے والے نے 1.5-2 گھنٹے بعد آنا تھا۔ جس کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی وہ کمل کا میک اپ کا کمرہ تھا۔ گاہکوں کو بٹھانے اور ان کی خاطر و مدارات کے لیے الگ کمرہ تھا۔ لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ فرش پر خاصا قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل بہت خوبصورت، ایسا ہی عمدہ پلنگ اور اس پر بچھا ہوا بستر اور پلنگ پوش تھا، اور اس کمرے کی ہر چیز امیرانہ ٹھاٹ والی تھی۔ کمرے میں ایسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کم از کم میرے لیے نہیں تھی۔ یہ رومانی تاثر پیدا کرنے والی خوشبو تھی۔ لاش ایک پہلو کے بل پڑی تھی۔ مقتولہ نے ساڑی باندھ رکھی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے اور اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ اس کی گردن بھی ڈھکی ہوئی اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے لاش کے قریب بیٹھ کر اس کے بال اس کے چہرے اور گردن سے ہٹائے۔ میں تو اس کے بالوں کی ملائمت سے ہی حیران رہ گیا۔ ریشم کے تار اس سے زیادہ ملائم کیا ہوں گے؟ اکثر خواتین و حضرات حیران ہو جاتے ہیں کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کو شاہ سے گدھا بنا دیا ہے۔ کبھی میں حیران ہوا کرتا تھا کہ آدمی اتنا بے وقوف بھی نہیں بن سکتا کہ دولت اور جائیدادیں بھی لٹا دے۔ لیکن میں نے جب اس عصمت فروش لڑکی کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے بالوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو سونگھی تو مجھے بڑا صحیح جواب مل گیا کہ عورت کس طرح ایک بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر خاک پر پھینک دیتی ہے۔ مقتولہ کی لمبوتری گردن پر صاف نشانات تھے
کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے اس کی ساڑی اچھی طرح دیکھی، بالکل صحیح بندھی ہوئی تھی، کہیں سے بھی پھٹی ہوئی، کھینچی ہوئی یا اٹھی ہوئی نہیں تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پر مجرمانہ حملہ نہیں ہوا اور اسے صرف قتل کیا گیا ہے۔ یہ بھی نوٹ فرمائیں کہ بیدار بخت نے خاص طور پر مقتولہ کے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء دیکھی تھیں۔ وہ سب جوں کی توں ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قتل ڈکیتی کی خاطر نہیں ہوا، اس کا باعث کچھ اور ہو سکتا ہے۔ میں نے لاش کے ارد گرد دیکھا، پلنگ پوش دیکھا، اس پر ایسی سلوٹیں نہیں تھی جن سے یہ ظاہر ہوتا کہ پلنگ پر کوئی لیٹا رہا ہے۔ پلنگ پوش پر کوئی سلوٹ تھی ہی نہیں۔ قاتل اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑ گیا تھا۔ کمرے کا ایک دروازہ تھا جو ایک اندرونی کمرے میں کھلتا تھا، ایک کھڑکی تھی جو باہر کو کھلتی تھی۔ کھڑکی کے آگے بڑا ہی خوشنما اور بڑا قیمتی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ پردہ 2 حصوں میں تھا، دونوں حصے ذرا ذرا ہٹے ہوئے تھے اور درمیان سے کھڑکی نظر آ رہی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے دونوں کواڑ کھلے ہوئے تھے، ایک پورا اور دوسرا آدھا یا اس سے کچھ زیادہ۔ میں نے کھڑکی میں جھک کر باہر دیکھا، پیچھے کشادہ گلی تھی، سامنے 2 مکانات کے دروازے تھے اور آگے جا کر 3-4 دکانیں تھیں جن میں ایک یا غالباً دونوں پان سگریٹ کی تھیں۔ اس کھڑکی سے 10-12 قدم کے فاصلے پر بجلی کا کھمبا تھا جس کے ساتھ ایک بلب جل رہا تھا۔ پولیس کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کمل قتل ہو گئی ہے۔ تماشائی گلی میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل تھے۔ وہ باہر گلی میں کھڑے تھے۔ وہ بیکار نہیں کھڑے تھے بلکہ اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ لوگوں میں گھل مل گئے تھے اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے اور کچھ ان سے پوچھ بھی رہے تھے۔ وہ اپنے طور پر سراغ رسانی کر رہے تھے۔ میں نے اپنے اسٹاف کو یہ ٹریننگ دے رکھی تھی، اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ میں اس کام کے لیے ایک اور ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو ساتھ لایا تھا۔ دونوں کو لاش کے ساتھ بھیجا کہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور ڈاکٹر وقت ضائع کیے بغیر پوسٹ مارٹم کر دے۔ اس دور میں ڈاکٹروں کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ پوسٹ مارٹم جلدی شروع کر دیں۔ پوسٹ مارٹم لاش پہنچتے ہی شروع کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان میں یہ خبر پڑھ کر افسوس ہوتا ہے کہ لاش 2 دن سرکاری ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی رہی اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کھڑکی اسی طرح کھلی رکھی جاتی ہے؟ جواب ملا کہ کھڑکی عام طور پر تو بند رہتی ہے، البتہ مقتولہ کسی وقت کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگتی تھی اور جب وہاں سے ہٹتی تو کھڑکی بند کر دیا کرتی تھی۔ میں نے ان سے کچھ اور معلومات لیں۔ ان کے مطابق بات یوں سامنے آئی کہ اس کمرے کا دروازہ جو اندر کی طرف کھلتا تھا بند تھا، لیکن اندر سے چٹخنی نہیں چڑھی ہوئی تھی۔ باہر والا دروازہ بند رہتا تھا اور اندر سے دونوں چٹخنیاں چڑھا کر رکھی جاتی تھی۔ یہ اس لیے کہ کوئی ناپسندیدہ آدمی اس گھر کو طوائف کا گھر سمجھ کر دستک دیے بغیر ہی اندر نہ آ سکے۔ مجھے بتایا گیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ کمل قتل ہو گئی ہے تو بیدار بخت نے پہلا کام یہ کیا کہ باہر والا دروازہ دیکھا۔ اندر والی دونوں چٹخنیاں چڑھی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ باہر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ اگر کھلا ہوتا تو یوں ہو سکتا تھا کہ قاتل باہر سے آیا اور دیکھا کہ صحن میں کوئی نہیں اور کمل بھی نہیں، اور کمل اپنے کمرے میں ہوگی تو نظر بچا کر اس کمرے میں چلا گیا اور کمل کا گلا گھونٹ کر دروازے کی طرف سے یا پھر کھڑکی کی طرف سے فرار ہو گیا۔ یہ امکان بھی میرے ذہن میں آیا کہ قاتل اسی گھر کا کوئی فرد ہوگا یا کسی آدمی کو جو ان کی آمدنی کا حصے دار ہوگا۔ ان لوگوں نے کوئی تنازع پیدا کر کے اسے الگ کر دیا ہوگا اور اس شخص نے یہ تنازع اس طرح ختم کیا کہ کمل کو اس کے کمرے میں تنہا دیکھ کر اس کا گلا گھونٹا اور کھڑکی کے راستے نکل گیا۔ اس شک کو ذہن میں رکھ کر میں نے بیدار بخت سے پوچھا کہ گھر میں اور کون رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک تو بیدار بخت تھا، دوسری کمل کی ماں تھی اور تیسرا ایک نوکر تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ وہ گھر کے دوسرے کام کے علاوہ کھانا پکانا بھی کر دیا کرتا تھا۔ میں نے کمل کی ماں کو دیکھا۔ اس کی عمر 45 برس سے ذرا اوپر ہی ہوگی، کم نہیں تھی۔ اس کی شکل و صورت کمل سے اتنی ملتی جلتی تھی کہ اس میں ذرا سا بھی شک نہیں رہتا تھا کہ یہ کمل کی ماں ہے۔ اس عمر میں بھی وہ خوبصورت لگتی تھی۔ بیدار بخت کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا ان لوگوں کے ساتھ خون کا تو کوئی رشتہ نہیں، صرف کاروباری تعلق ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ جذباتی بن گیا ہے۔ بیدار بخت کا گہرا تعلق اس علاقے کے پیشہ ور گنڈوں اور بدماشوں کے ساتھ تھا۔ یہ ایک پاور تھی جو اس پیشے میں ضروری سمجھی جاتی تھی۔
بیدار بخت پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ یہ پیشہ ہی ایسا تھا کہ کسی بھی وقت کوئی سا بھی جھگڑا یا تنازع پیدا ہونے کا امکان موجود تھا۔ میں نے اسی شک کو ذہن میں رکھ کر کمل کی ماں سے پوچھا کہ اس وقت گھر کا ہر وقت کیا کام کر رہا تھا اور کہاں کہاں تھا۔ ماں نے بتایا کہ بیدار بخت نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا تھا، اسے بھی تیار ہونا تھا۔ نوکر باورچی خانے میں مصروف تھا اور وہ 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں آیا۔ میرے ایک سوال کا ماں نے جواب دیا کہ اسے یقین تھا کہ جس وقت بیدار بخت غسل خانے میں گیا اس وقت کمل اپنے کمرے میں میک اپ کر رہی تھی۔ میں نے نوجوان نوکر کو بھی اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کے خلاف یہ شک ذہن میں آتا تھا کہ نوجوان ہے اور کمل بہت ہی خوبصورت اور اس جیسے نوجوان کو مشتعل کر دینے والی لڑکی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ نوکر نے چپکے سے واردات والے کمرے میں جا کر کمل پر دست درازی کی ہو اور اس کی مزاحمت پر یا اس خطرے کے پیش نظر کہ اسے پکڑوا دے گی نوکر نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ لیکن کمل کی ماں نے پر اعتماد لہجے میں بتایا کہ نوکر باورچی خانے میں ہی مصروف رہا اور وہ اس وقت باہر نکلا تھا جب شور اٹھا کہ کمل کو کوئی مار گیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ جائے واردات پر تفتیش کے دوران ان لوگوں کا پنچ بھی موجود تھا۔ میں نے وہاں ایک بار پھر دشمنی کی بات کی تو اس پنچ نے کہا کہ ان لوگوں کے کچھ اپنے اصول ہیں جن پر وہ سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ کمل کی کلاس کی طوائفیں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا کرتی تھیں اور ان کے مالک یا دلال بھی ان اصولوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے پٹنہ کی ناگن۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے پہلے کھڑکی کا ذکر کیا ہے کہ یہ کھلی ہوئی تھی۔ اب دیکھا کہ میرے ذہن میں جو شکوک ابھرے تھے وہ صاف ہو گئے ہیں تو میں نے کھڑکی کی طرف پوری توجہ دی۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ باہر والے دروازے سے کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس قتل میں ملوث نہیں تھا۔ پھر یہی ایک صورت رہ جاتی تھی کہ قاتل کھڑکی کے راستے اندر آیا اور مقتولہ کا گلا گھونٹ کر کھڑکی کے راستے ہی نکل گیا۔ میں نے کھڑکی کے دونوں پردے پوری طرح دائیں بائیں کر دیے تاکہ کمرے میں روشنی پوری کھڑکی پر پڑے۔ کھڑکی کی دہلیز پر پاؤں کا صاف نشان تھا۔ پاؤں ننگا نہیں تھا بلکہ جوتی میں تھا۔ یہ نشان اتنا مدھم تھا کہ اسے کوئی تفتیشی افسر ہی دیکھ سکتا تھا۔ دہلیز پر ذرا سی گرد تھی۔ اس نہایت معمولی سی گرد پر رگڑ سی تھی اور بلا شک و شبہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کھڑکی میں سے کوئی آیا ہے اور گیا ہے۔ باہر گلی پکی تھی اس لیے کسی کے قدموں کے نشان ملنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا اور پھر مجھے بیدار بخت نے بھی بتا دیا تھا کہ ان کا کاروبار ایسا نہیں تھا کہ ایک گاہک آیا، کچھ دیر بعد وہ چلا گیا اور ایک اور آ گیا اور یہ آنا جانا لگا رہا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کمل کس درجے کی عصمت فروش لڑکی تھی۔ انہوں نے میرے استفسار پر بتایا کہ ان دنوں ان کے پاس 3 مستقل گاہک تھے۔ انہوں نے جب ان تینوں آدمیوں کے نام بتائے اور تھوڑا تھوڑا تعارف سنایا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ تینوں حیران کن حد تک دولت مند لوگ تھے۔ سامعین کرام، اگر کمل کے کاروبار کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ میں جنہیں گاہک کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ گاہکوں والا نہیں ہوتا تھا، یہ دوستی والا انداز ہوتا تھا۔ مثلا ایک گاہک یا دوست آیا اور کمل کو کسی پہاڑی مقام پر لے گیا۔ اس طرح ساتھ جانے کی اجرت طے نہیں کی جاتی تھی، گاہک خود ہی کیش پیش کر دیتا تھا اور پھر طوائف اپنی فرمائشیں پوری کرواتی تھی۔ جو گاہک بڑی خوشی سے پوری کرتا تھا، زیورات کی کوئی آئٹم طوائف کو اچھی لگے تو وہ بھی گاہک لے دیتا تھا۔ یہ طوائف کا کمال ہوتا تھا کہ وہ گاہک کو اپنی دلکش بلکہ طلسماتی اداکاری اور حرکتوں سے یہ تاثر دیے رکھتی تھی کہ وہ اس پر مر مٹی ہے اور اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میں نہایت قابل فہم الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں کہ کمل جیسی طوائف اپنے گاہک پر کس طرح غالب آتی تھی اور شراب پلا پلا کر کس طرح اس کے ذہن لاشعور میں اتر جاتی تھی۔ یہ طوائفیں اپنے اس قسم کے گاہکوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچایا کرتی تھیں۔ میں چونکہ واردات اور تفتیش کی رودات سنا رہا ہوں اس لیے برین واشنگ اور سوچوں پر قبضہ کر لینے کا یہ عمل تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ میرے ذہن میں یہ شک آیا
کہ اس کے 3 میں سے کسی ایک گاہک نے کمل سے کہا ہوگا کہ وہ دوسروں کو چھوڑ دے اور صرف اس کے ساتھ تعلقات رکھ لے، یعنی اسی کی داشتہ بنی رہے۔ میں نے اپنا یہ شک بیدار بخت اور کمل کی ماں کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ وہ کسی ایسے گاہک کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ ان دونوں نے غمزدہ آواز میں کہا کہ یہ مطالبہ تو ہر گاہک کرتا ہے۔ ہر وہ گاہک جو ایک ایک رات کے ہزارہا روپے دیتا ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ لڑکی کو مستقلاً اپنی داشتہ بنا لے۔ میں نے واردات والے کمرے میں بیٹھ کر ہی تفتیش شروع کر دی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیدار بخت اور کمل کی ماں اس قدر غمزدہ تھے کہ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے ابھی یہ توقع رکھی ہی نہیں تھی کہ وہ ابھی پورا دھیان تفتیش کے سلسلے میں مجھے دیں۔ میں نے پہلے کمل کو سونے کے انڈے دینے والی مرغی کہا ہے۔ کمل ان کا ذریعہ معاش ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو خزانے پیدا کرنے والی مشین تھی۔ اس کے مر جانے سے ان دونوں کی تو قسمت ہی تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ ان کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر میں نے یہ طے کیا کہ ابھی ان سے تعارفی پوچھ گچھ کر لی جائے، پھر اس بنیاد پر اگلے روز تھانے میں جا کر تفصیلی بیان لوں گا۔ ابھی تو میں نے اپنی مخبری اور جاسوسی کی خفیہ مشینری کو بھی حرکت میں لانا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ باہر گلی میں جو تماشائی اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں میرے مخبر بھی موجود ہیں، اور وہ کان کھڑے کر کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوں گے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ کسی امیر کبیر گاہک نے خود قتل نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس نے کرائے کا قاتل استعمال کیا ہوگا۔ ان لوگوں کے پنچ نے کہا کہ بعض اوقات کوئی مستقل گاہک ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ اس عیاشی میں کنگال ہو جاتا ہے اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر پھر ادھر کا رخ نہیں کر پاتا۔ اس شخص نے یہ بات ذرا تفصیل سے کی اور بیدار بخت نے اس کی تائید میں اس بات کو کچھ اور آگے بڑھا دیا۔ اس سے میرے ذہن میں ایک اور شک ابھرا۔ شک یہ تھا کہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جانا قتل کا باعث ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام نے ایسی کہانیاں سنی ہوں گی اور فلمیں دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی کسی طوائف پر دولت لٹاتا رہا اور عیاشی جاری رکھنے کی خاطر جائیداد تک بیچ ڈالی، اور وہ رقم بھی اڑ گئی اور پاس پلے پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی تو طوائف نے اسے دھتکار دیا۔ ذرا آپ اپنے آپ کو تصور میں اس پوزیشن میں لائیں کہ جس پر آپ نے لاکھوں کہار روپیہ برباد کر دیا، وہ آپ کو اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دے، تو آپ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ آئے گا کہ اسے قتل کر کے اپنی بربادی اور بے عزتی کا انتقام لیا جائے۔ میں نے تو ایسے تباہ حال شہزادے اور راجکمار اپنی آنکھوں ایڑیاں رگڑتے اور ماتم کرتے دیکھے ہیں۔ میں نے بیدار بخت سے کہا کہ ان کا کوئی ایسا دیرینہ یا سابقہ گاہک ہو تو مجھے اس کا نام پتہ بتائیں۔ بیدار بخت نے فوراً ایک مسلمان تاجر کے بیٹے کا نام لیا۔ میری ڈائری میں یہ نام محفوظ ہے، نام منہاج الدین۔ بیدار بخت نے بتایا کہ وہ ایک بڑے ہی دولت مند مسلمان تاجر کا بیٹا ہے۔ یہ کاروبار اناج، بناسپتی گھی، تیل اور ایسی ہی 1-2 اشیاء کی آڑت تھی جسے کمیشن ایجنسی کہا جاتا تھا۔ کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور آمدنی بے اندازہ تھی۔ 4-5 سال پہلے منہاج الدین کا باپ مر گیا۔ بیٹا اکلوتا تھا، عمر 27-28 برس تھی، ابھی شادی نہیں کی تھی۔ باپ کے بعد کاروبار اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اتنی زیادہ دولت پا کر وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اس نے کمل کو دیکھ لیا اور اس کے حسن و جوانی کا اسیر ہو گیا۔ 3-3.5 برسوں میں اس نے باپ کی دولت کمل پر لٹا دی اور پھر جائیداد بھی بیچ ڈالی، اور کمل نے اس کا وہی حال کر دیا جو مکڑی اپنے جالے میں آئی ہوئی مکھی کا کیا کرتی ہے۔ اس کا کاروبار چلتا تو رہا، لیکن وہ بات نہ رہی جو باپ کے وقتوں میں تھی۔ کاروبار مقروض ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی کمل کے پاس آتا رہا، لیکن کمل نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ اسے ملاقات والے کمرے میں بٹھا لیتی تھی اور خود اس کے ساتھ لگ کر بیٹھنے کے بجائے الگ ہٹ کر بیٹھتی اور اس کے ساتھ اس طرح رسمی سی باتیں کرتی تھی جیسے کوئی ملنے والا آیا ہو، اور یہ ذرا جلدی چلا جائے تو اچھا ہے۔ کہاں وہ بات کہ یہ شخص آتا اور کمل اس کے آگے بچ جاتی تھی، اور کہاں یہ وقت کہ کمل اس کے ساتھ روکھی پھیکی سی کچھ باتیں کر کے معذرت کر لیتی کہ ایک صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ منہاج الدین نے کمل کے پاس 3-4 روز آنا اپنا معمول بنا لیا، اور کمل کا معمول یہ ہو گیا کہ اسے کچھ دیر بٹھا کر چلتا کرتی تھی۔ بیدار بخت نے مجھے بتایا کہ اس نے اور ماں نے کمل سے کہا کہ اس کی چھٹی کرواؤ اور صاف کہہ دو کہ اب یہاں نہ آیا کرے۔ کمل نے انہیں کہا کہ ابھی اس کی بہن کا ایک مکان ہے جو اس کے باپ نے بہن کو دیا تھا، میں وہ بھی بکوانا چاہتی ہوں، اس لیے اسے ابھی دھتکاروں گی نہیں۔
منہاج آتا رہا اور کمل اسے کمرے میں بٹھاتی رہی۔ کمل کی ماں نے اور بیدار بخت نے یہ بھی دیکھا کہ منہاج جب کمل کے کمرے سے نکلتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ کمل پر فریفتہ سب ہی ہوتے تھے، لیکن منہاج تو اس لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ بیدار بخت نے بتایا کہ اسے اور خاص طور پر کمل کی ماں کو یہ شک ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ کمل منہاج کی محبت دل میں پیدا کر بیٹھی ہو۔ منہاج خوب روح جوان تھا اور کمل بھی جوانی کے عالم میں تھی اور آخر انسانی جذبات رکھتی تھی۔ ایک روز ماں نے اسے سختی سے کہا کہ یہ شخص آئندہ یہاں نہ آئے۔ کمل خاموش ہو گئی۔ کمل کی ماں کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ ہیڈ کانسٹیبل اندر آیا۔ اس نے کمل کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اندر چلی جائے۔ اس کے جانے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے اطلاع دی کہ باہر تماشائیوں میں 3 آدمی ہیں جنہوں نے اسے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کھڑکی کے راستے اندر جاتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسے کھڑکی سے باہر آتے بھی دیکھا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تینوں کو اندر لے آئے۔ آج کے زمانے میں لوگ پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ پولیس کا کردار ایسا بگڑ چکا ہے کہ لوگ پولیس کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہیں کرتے۔ کسی واردات کا کوئی سراغ کسی کو معلوم ہو تو وہ بھی پولیس سے چھپائے رکھتا ہے۔ سب ڈرتے ہیں کہ پولیس کا کچھ پتہ نہیں، ملزم اثر و رسوخ والا ہو یا اس نے تھانے دار کے ساتھ مکا کر رکھا ہو تو پولیس ملزم کا ساتھ دے گی اور اس کے خلاف شہادت یا سراغ دینے والے کو ڈرا دھمکا کر بھگا دے گی۔ ہندوستان میں بھی آج کل پولیس کا رویہ یہی ہے۔ ہمارے وقتوں میں یہ بات نہیں تھی، لوگ پولیس کا کام آسان کر دیا کرتے تھے۔ تینوں آدمی اندر آئے، 2 کو میں نے کمرے سے باہر بٹھا دیا اور ایک سے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کے بعد باقی دونوں کو باری باری بلایا اور ان کے بیانات لیے۔ ان کے بیانات سے جو سوالات پیدا ہوئے وہ میں نے ان سے پوچھے اور اس طرح کارآمد شہادت مل گئی۔ ان سے یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ ان میں سے 2 آدمیوں نے ایک آدمی کو کھڑکی میں سے اندر جاتے دیکھا تھا۔ اس کے اندر کود جانے کے بعد انہوں نے کمل کو دیکھا جس نے کھڑکی کے کواڑ اپنے ہاتھوں بند کر دیے تھے اور پھر پردہ آگے کر دیا تھا۔ یہ 2 آدمی یہ منظر دیکھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ تیسرا آدمی اس گلی میں سے گزر رہا تھا اور وہ اس کھڑکی سے کم و بیش 20 قدم دور تھا۔ اس نے ایک آدمی کو کھڑکی میں سے باہر کودتے دیکھا۔ اس آدمی نے گلی میں دائیں بائیں دیکھا اور ایک طرف کو تیز تیز چل پڑا۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اس کے سامنے لایا جائے تو وہ اسے پہچان لے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کھڑکی بند ہوتے دیکھی تھی یا کھڑکی کھلی رہی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم تھا کہ یہ کمل کا گھر ہے۔ چونکہ کمل بڑی خوبصورت لڑکی تھی اس لیے اس شخص نے اشتیاق سے کھڑکی کی طرف دیکھا تھا کہ کمل کی جھلک نظر آ جائے گی، لیکن کھڑکی میں وہ نہ آئی اور کھڑکی کے کواڑ کھلے رہے۔ یہ دیکھ کر یہ شخص اپنی راہ لگ گیا۔ یہ تعین ممکن نہیں تھا کہ جو آدمی کھڑکی میں سے اندر گیا تھا وہ کتنی دیر اندر رہا اور کتنی دیر بعد باہر آیا۔ 2 آدمی اسے اندر جاتا دیکھ کر چلے گئے تھے جہاں وہ جا رہے تھے۔ تیسرے آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جسے وہ باہر نکلتے دیکھ رہا ہے اسے اندر جاتے بھی کسی نے دیکھا تھا۔ میں نے تینوں سے پوچھا تھا کہ اس شخص کا حلیہ کیا تھا۔ جن 2 اشخاص نے اسے اندر جاتے دیکھا تھا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے، ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ انہوں نے وثوق سے بتایا کہ وہ سر سے ننگا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا اور نیچے کھلا پاجامہ تھا جو اس وقت مقبول عام تھا۔ ایسا پاجامہ زیادہ تر مسلمان پہنا کرتے تھے۔ تیسرے آدمی نے بھی بالکل یہی لباس بتایا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کو آسمانی رنگ کہا تھا۔ میں اس گھر سے باہر نکلا اور ان 3 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ چلا گیا جہاں سے انہوں نے اس آدمی کو اندر جاتے اور باہر آتے دیکھا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کو کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں باہر سے آواز دوں گا تو وہ کھڑکی کے راستے باہر آئے۔ میرے پکارنے پر ہیڈ کانسٹیبل نے میری ہدایات پر عمل کیا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ کمرے کی پوری روشنی اس پر پڑتی تھی اور گلی کے بلب کی روشنی بھی اس پر پڑتی تھی، لیکن یہ روشنی کمزور تھی، تاہم چہرہ پہچانا جا سکتا تھا اور عمر کا بھی اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس آدمی سے جس نے اس شخص کو باہر آتے دیکھا تھا پوچھا کہ اندازاً کس عمر کا تھا۔ اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ جوان آدمی تھا۔ میرے قریدنے پر اس نے حتمی طور پر بتایا کہ اس کی عمر 30 برس سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں۔ میں نے ان تینوں آدمیوں کے نام اور پتے لکھ لیے اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کی، ان کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا اور خراج تحسین بھی پیش کر کے کہا کہ وہ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی
تھانے پہنچ جائیں اور دل میں کسی قسم کا وہم اور خوف نہ رکھیں۔ میرا انداز ایسا دوستانہ بلکہ مشفقانہ تھا کہ انہوں نے بصدِ شکریہ کہا کہ وہ کل صبح صبح تھانے میں موجود ہوں گے۔